ذرا ایک درمیانی مثال بھی دے دوں. ایچ جی ویلز برطانوی فکشن رائٹر، سائنٹیفک فکشن رائٹر کی حیثیت سے شہرت ہے. بڑے اچھے اس نے کہانیاں لکھی، ناول لکھے، جس میں وہ ریفلیکٹ کر رہا تھا یہ سائنس کدھر جا رہی ہے. جدھر جا رہی تھی، جو اکتشافات اور جو ایجادات ہونی تھی ان کو پہلے سے ویژولائز کر کے اس پر مبنی کر رہا ہے اپنے ناول کے پلاٹس اور اپنی کہانیوں کے بنیادی خاکے. تو سائنٹیفک فکشن کے نام سے اس اعتبار سے مشہور ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے تاریخ عالم پر 2 کتابیں لکھی ہے، شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اینڈ اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، جو ذرا نسبتاً زیادہ ضخیم ہے. اس کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں وہ چیپٹر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیپٹر لاتا ہے، اس میں ایک بات میں اپنے دل پر جبر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. ابتدا میں حضور کی ذاتی نجی خانگی زندگی پر اس نے نہایت رقیق حملے کیے. یوں سمجھیے کہ جیسے 2 ملعون نام نہاد مسلمانوں نے اس دور میں کیا ہے، سلمان رشدی نے اور تسلیمہ نسرین نے. ایک نے انگلینڈ میں بیٹھ کر، ایک نے بنگلہ دیش میں بیٹھ کر جس قسم کے چھینٹے اڑائے ہیں حضور کی شخصیت پر، اسی طرح کے چھینٹے ایچ جی ویلز نے حضور کی ذات مبارکہ پر خصوصاً خانگی زندگی پر اڑائے. لیکن جب اس چیپٹر کے آخر میں آتا ہے اور خطبہ حجۃ الوداع کا ذکر کرتے ہوئے باقاعدہ کوٹ کرتا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب. دیکھو لوگوں، کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اسی طرح کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اسی طرح کسی سرخ و سفید رنگ والے شخص کو کوئی فضیلت حاصل نہیں کسی سیاہ روح پر، سیاہ فام پر، اور اسی طریقے سے کسی سیاہ فام کو کوئی فضیلت حاصل نہیں سفید فام پر یا سرخ روح پر، الا بالتقوی. فضیلت کی بنیاد صرف تقوی ہے. کلکم بنو آدم وآدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اس کی نسل سے، اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی. اس کو کوٹ کرتا ہے. اور پھر ذرا نوٹ کیجئے یہ جملے، واقعتاً بڑے گہرے جملے. Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also، کہ اگرچہ انسان کی حریت، اخوت اور مساوات کے وعظ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے. یہ جملہ نوٹ کر لیا. اب اگلا جملہ اور زیادہ قابل توجہ ہے. We find a lot of these sermons in Jesus of Nazareth. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بہت سے مواعظ حسنہ جو ہیں ان چیزوں کے بارے میں حضرت عیسیٰ مسیح ناصری کے ہاں موجود ہیں. عیسائی ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے. But it must be admitted، لیکن یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے that it was Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم who for the first time in history established a society based on these principles. یہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایک معاشرہ باضابطہ بالفعل انہی اصولوں پر قائم کر کے دکھایا. اب آپ اندازہ کیجئے، یہ ٹریبیوٹ ہے، اور ٹریبیوٹ کس کا ہے؟ دشمن کا ہے. وہ معتقد نہیں ہے. میں نے اسی لیے بتایا اپنے دل پر جبر کر کے کہ اس نے کیا کیا. اس حد تک ایک شخص کی اس میدان میں اتنی بڑی حماقت کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ کہتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، کہ محمد جیسے گھٹیا آدمی کے گرد خدیجہ اور ابو بکر اور عمر جیسے عظیم انسان کیسے جمع ہو گئے. حالانکہ اس احمق سے کوئی پوچھے کہ اس سوال کا جواب تو تمہیں دینا چاہیے. درخت تو اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اور تم جو ہے اس مقصد میں ان کی عظمت کا اقرار ہے، ادراک ہے، شعور ہے، اعلان ہے، اعتراف ہے. حضرت خدیجہ کا، حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کی عظمت کا. کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ اتنی عظیم شخصیتیں ایسے گھٹیا انسان کی جد کیسے جمع ہو گئی؟ تو میں نے آپ کو اندازہ دے دیا کہ کس قدر زہر اس کے اندر بھرا ہوا ہے. ذاتی طور پر عناد ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، لیکن اس حقیقت کا ادراک کر رہا ہے اور اس کا اعلان اور اعتراف کر رہا ہے. Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also, we find a lot of these sermons in Jesus of Nazareth, but it must be admitted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles. میں نے اسی لیے اس کی دشمنی کو پہلے جو ہے اسٹیبلش کیا ہے تاکہ وہ جو عربی مقولہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت تو وہ ہے کہ جس کا اقرار اور اعتراف دشمن بھی کرے. ظاہر بات ہے کہ جو دوست ہے، عقیدت مند ہے، عام طور پر وہ جو محبت کرنے والا ہے اس کی نگاہ جو ہے وہ اپنے محبوب کی کسی خامی کو دیکھ ہی نہیں سکتی، اس کی طرف سے وہ گویا کہ نابینا ہو جاتا ہے.
دشمن کا کوئی خیر نظر نہیں آتا، کوئی خوبی نظر نہیں آتی، اور دوست اور محبوب کا کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر کوئی دشمن کسی فضیلت کا، کسی کی عظمت کا اعتراف کرے تو معلوم ہوا کہ اب اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ یہاں البتہ ذرا ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ جملے جو ایچ جی ویلز نے لکھ دیے تھے، موجودہ جو مرتبین ہیں، چونکہ وہ تو فوت ہوا بہت عرصہ ہوا، اب جو کتاب چھپتی ہے یہ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، وہ نئے ایڈیٹرز ہیں، انہوں نے ایڈٹ کیا ہے۔ ہمیشہ جو نیا ایڈیشن آتا ہے تو اس کے اوپر تو نظر ثانی ہوتی ہے، تو نئے ایڈیٹرز نے یہ جملے حذف کر دیے ہیں، ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر پائے۔ یہ وہ کڑوی گولی تھی جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر پائی۔ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ مبادا آپ میں سے کوئی اس کتاب کو حاصل کرے اور پھر دیکھے اور وہاں یہ جملے نہ پائے۔ موجودہ ایڈیشن میں وہ نہیں ہے، لیکن آپ کو پنجاب لائبریری سے یا کسی اور پرانی لائبریری سے جن میں کہ پرانے نسخے موجود ہوں، کتاب مل جائے گی کہ جس میں یہ نسخے بعین ہی انہی الفاظ میں موجود ہے جو میں نے آپ کو سنا۔ بہرحال اب میں اس بات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا۔ حضور کی اصل عظمت جس کو ہم بحیثیت انسان سمجھ سکتے ہیں اور جس کا لوہا آج پوری دنیا مان رہی ہے، جس کا انکشاف پوری طرح عالم انسانی پر ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک عظیم ترین انقلاب برپا کیا، گمبھیر ترین، جامع ترین، ہمگیر ترین، اور کم از کم وقت میں برپا کیا۔ اور اس سے بھی زیادہ نمایاں بات یہ ہے کہ اس انقلابی جد و جہد کا ابتدا سے لے کر اختتام تک اس کے جتنے مراحل آئے، ہر مرحلے پر قیادت کی ذمہ داری ادا فرمائی۔ اس اعتبار سے ذرا ایک تقابل کر لیجئے، تاریخ انسانی کے دو انقلابات بہت مشہور ہیں۔ انقلاب فرانس سے یقیناً بڑا انقلاب تھا، دنیا سے بادشاہت کا خاتمہ، جمہوریت کے دور کا آغاز اسی انقلاب فرانس سے ہوا، 250 برس قبل کی شے ہے۔ انقلاب روس، بولشوک ریولوشن 1917 یقیناً عظیم انقلاب تھا، اگرچہ 70 برس کے اندر اندر اس کی موت واقع ہو گئی، لیکن جب اٹھا تھا، کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، بڑے جوش و خروش کے ساتھ وہ وجود میں آیا، بڑے جوش و خروش کے ساتھ پھیلا۔ کہاں روس سے وہ لیٹن امریکہ تک جا پہنچا، کتنی اس کی توسیع ہوئی ہے، کس بجلی کی صورت کے ساتھ ہوئی ہے۔ لیکن ان دونوں انقلابات کا آپ جائزہ لیں گے تو نمبر ایک، دونوں جزوی انقلاب تھے۔ ایک میں صرف سیاسی ڈھانچہ بدلا، باقی عقائد بھی وہی، رسومات بھی وہی، سماجی نظام بھی وہی، سماجی ویلیوز بھی وہی، معاشی نظام بھی وہی، معاشی تمام جتنے بھی انسٹیٹیوشنز تھے وہ بھی وہی، صرف سیاسی نظام بدلا، باقی زندگی جو کی تو۔ بولشوک ریولوشن کے ذریعے معاشی ڈھانچہ بدل گیا، انفرادی ملکیت ختم ہو گئی، قومی ملکیت میں آ گئے تمام وسائل پیداوار، بس۔ باقی آپ کو معلوم ہے جیسے وہ کرسچنز پہلے تھے ویسے ہی کرسچن بعد میں رہے، جو عقائد پہلے تھے وہی ان کے بعد میں رہے، سماجی ویلیوز وہی رہیں، سارا نقشہ جو کا تو رہا، معاشی انقلاب آ گیا۔ اس کو پس منظر میں رکھ کر دیکھیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب گمبھیر ترین، میں کہہ رہا تھا جامع ترین۔ یہاں آپ مائکروسکوپ لگا کر تلاش کیجئے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو سابقہ حالت پر باقی رہ گئی ہو۔